اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، توفع پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے توفع پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ان میں فرق ہے، تو آئیے توفع پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ انشاءاللہ توفع پارٹ 3 بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس میں ہم لغت، معنی اور حقیقی معنی اور مجازی معنی توفع کے انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال توفع پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا قرآن کے خلاف کشف، الہام اور عقیدہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 واضح کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ توفع بمعنی وفات ان کے اپنے عقیدہ کے خلاف ہے۔ قرآن کیسے ان کے عقیدہ، کشف، الہام کو غلط ثابت کرتا ہے؟ آئیے خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سمجھتے ہیں قرآن مجید سے۔ ناظرین، یہ قادیانیوں کا ترجمہ ہے۔ یہ کوئی حضرت میر محمد اسحاق صاحب ہیں، اور یہ کہتے ہیں، آیت جو پیچھے بیان کی گئی ہے اس میں ان کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں کہا میں نے انہیں سوائے اس کے حکم دیا تو نے مجھے جس کا، یعنی یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، رب میرے اور رب اپنے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے انہیں تبلیغ یہ کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آگے کہتے ہیں، اور تھا میں ان پر نگران، اور میں ان پر نگران تھا جب تک رہا میں ان میں، جب تک میں ان میں موجود تھا۔ مطلب جب تک میں ان میں موجود تھا، ان کی تبلیغ کرتا رہا، ان کا نگران تھا۔ پھر جب وفات دے دی تو نے مجھے، یعنی جب میرا توفع ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ قادیانی ترجمہ ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے توفع کا مطلب وفات کیا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کا مطلب فی الحال توفع ہی کریں گے، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ اس کا وفات ترجمہ کر کے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس توفع سے پہلے ان لوگوں کو جو بعد میں بگڑے ہیں، ان لوگوں کو توفع سے پہلے تبلیغ کرتا رہا، ان کا نگران رہا، ان میں موجود رہا، اور یہ لوگ ٹھیک تھے۔ توفع کے بعد پھر تو ان کا نگران تھا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ترجمہ ہے، اور جواب میں وہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور یہ کہ اللہ کی بات کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے۔ یہاں پہ توفع کے مطلب کے علاوہ باقی ساری بات ایک ہی ہے، اور اس میں بھی وہی باتیں ہیں ساری جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی تفسیر ہے، اس میں یہ پیچھے گزر چکی ہے، توفع پارٹ 1 میں بیان ہو چکی ہے۔ اب مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے، اس کا بھی سینیریو، اس کا بھی سارا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی ان کی تفسیر ہے اور اس کا خلاصہ بھی یہی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اور یہ بھی بیان کر چکا ہوں میں توفع پارٹ 1 میں۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، یہ یہاں سے ہمارا سمجھے یہ توفع پارٹ 2 شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق، مطلب جیسا کہ میں نے ترجمہ آپ کو دکھایا ہے، قادیانی ترجمہ جیسے کہ دکھایا ہے اسحاق صاحب کا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، کے مطابق اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جنہوں نے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب خدا سمجھ کر امت کا کفارہ سمجھا، نعوذ باللہ، اور اللہ کا بیٹا سمجھا، نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام کو معبود سمجھا، نعوذ باللہ، اور بھی بہت سی باتیں آپ سے منسوب کی ہیں۔ ناظرین، احمدی ترجمہ، یہ جو توفع ہے یہاں پہ اس کو سمجھنے میں اصل غلطی لگتی ہے، اور یہاں پہ یہ جو توفع ہے جس کا ترجمہ قادیانی وفات کرتے ہیں، دراصل یہ توفع 120 عیسوی میں ہو رہا ہے، اور جو مسلمان توفع کا ترجمہ اٹھا لینا کرتے ہیں وہ 33 عیسوی میں ہو رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ احمدی ترجمہ توفع یعنی 120 عیسوی میں کشمیر میں جو ہو رہا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق روز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ
مطلب میرے 120 عیسوی توفہ تک، یعنی کہ وہاں پہ تو توفہ ہے نا، جس کا یہ ترجمہ وفات کرنا ہے کہ میری وفات تک، تو یہ وفات جو ہے یہ مانتے ہیں 120 عیسوی میں، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا میرے 120 عیسوی توفہ تک لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو معبود نہیں بنایا تھا، اس توفہ سے پہلے تک معبود نہیں بنایا تھا، میرے 120 عیسوی توفہ تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، یہ جو لوگ بگڑے ہیں توفہ سے پہلے تک میں ان میں موجود تھا، میرے 120 عیسوی توفہ تک میں انہیں تبلیغ کرتا رہا، یہ لوگ جو بگڑ چکے ہیں توفہ سے پہلے میں ان کو تبلیغ کرتا رہا، میرے 120 عیسوی توفہ تک میں ان پر نگران تھا، ان لوگوں پر توفہ سے پہلے میں نگران تھا اور توفہ کے بعد ان پر تو نگران تھا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقع صلیب کے بعد ہزاروں کلومیٹر دور کشمیر ہجرت کر گئے تھے، فلسطین سے، شام و فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے اور وہاں 87 سال بسر کر کے وفات پائی اور کشمیر میں ہی ان کی قبر، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ساری ویڈیو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو میں نے سمجھانی ہے انشاءاللہ، اگر آپ اس پیج کو بغور سمجھ لیں تو ایک تو ساری ویڈیو سمجھنے میں آسانی رہے گی اور ساری کی ساری بات آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، مطلب اگر باقی بات آپ نہ بھی دیکھیں، صرف اس کو دیکھ لیں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تفصیلی بات کرنے سے پہلے مختصر سی بات جو ساری بات کا خلاصہ ہے، عیسائیوں کے ایک گروہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی تک شام و فلسطین میں موجود رہے، پھر آسمان پر اٹھا لیے، مطلب 33 عیسوی میں ان کا رفع ہو گیا، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ واقع صلیب سے پہلے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور دوسرا عیسائیوں کا گروہ جو تب مطلب شروع میں بنا تھا، ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی تک شام و فلسطین میں رہے، پھر مصلوب ہو کر آسمان پر، مطلب ان کو صلیب دے دی گئی، وفات ہو گئی، وفات کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ ناظرین، یہ دو عقیدے اس وقت تھے، جیسا کہ میں پارٹ 1 میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ اب آپ نے اس آیت کے اس خلاصہ کو سامنے رکھنا ہے کہ توفہ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کر رہے ہیں، نگران بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور توفہ کے بعد لوگ بگڑ رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ جو بگڑنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تثلیث قائم کی ہے، وہ یہ دو گروہ، مطلب ان گروہوں میں سے لوگ ہیں، مطلب کہنے کا یہ کہ وہ عیسائی لوگ ہیں، اور عیسائیوں کا اس تثلیث ماننے سے پہلے جو عقیدہ ہے وہ یہاں پر ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نبی ہی مانتے ہیں، یہ جو تثلیث مان رہے ہیں لوگ، یہی لوگ جو 33 عیسوی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، وہی بعد میں تثلیث قائم کرتے ہیں، اور یہ تثلیث قائم ہوتی ہے شام و فلسطین میں۔ ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو بیان کرنے والا ہوں کہ توفہ کب ہوا۔ اب یہ لوگ جنہوں نے تثلیث قائم کی، یہ کون تھے؟ عیسائی، اور یہ کہاں پہ موجود تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کب تک؟ یہ گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ رفع ہو گیا، یہ گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ رفع ہو گیا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ تثلیث کو مان لیتے ہیں، مطلب کچھ لوگ، سارے تو نہیں ہیں، اور ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہو گئی، وہ وفات پا گئے، وفات پانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں میں تثلیث پھیل جاتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو لوگوں کا بگڑنا ہے اور لوگوں کا ٹھیک ہونا ہے، اس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب توفہ سے پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو، ان دونوں گروہوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، نگران بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ تو وہ ایریا کون سا ہے، وہ جگہ کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ وہ ہے 33 عیسوی۔ 33 عیسوی تک ان کو بھی اور ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ان کے نگران بھی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اس کے بعد
ان لوگوں کے، ان دونوں گروہوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے رفع ہو گیا اور ایک کہتا ہے صلیب دے دی گئی. تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ختم ہو گیا اور یہی لوگ بعد میں تثلیث قائم کرتے ہیں، مطلب تثلیث میں شامل ہو جاتے ہیں. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کب تک تبلیغ کرتے رہے؟ 33 عیسوی تک. نگران کب تک رہے؟ 33 عیسوی تک. موجود کب تک رہے؟ 33 عیسوی تک. لہٰذا توفع بھی 33 عیسوی میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی کے بعد ان بعد میں بگڑنے والے لوگوں کو جیسے یہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے، اگر یہاں پہ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے، یہاں پہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے، یہاں پہ بھی ان کی نگرانی کر رہے ہوتے، تو یہ کبھی بھی تثلیث میں شامل نہ ہوتے. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ توفع کا مقام یا تو رفع ہے، کیونکہ جو بگڑنے والے لوگ ہیں ان سے آخری ملاقات یا تو رفع ہے اور یا صلیب ہے، ان کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جگہ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جگہ اگر صلیب کو دیکھا جائے تو یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. لہٰذا ایک ہی جگہ بنتی ہے جو کہ رفع کا مقام ہے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان دونوں گروہوں سے آخری ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی وجود نہیں رہتا اور بعد میں یہ لوگ بگڑ جاتے ہیں. یہی بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 عیسوی میں جا کے وفات پاتے ہیں، ان کا توفع ہوتا ہے. اگر یہاں پہ توفع ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر بھی موجود ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے تھا، ان کے نگران ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے. اور اس سے آگے ان کا وجود ان کے لیے نہیں ہے. لہٰذا قادیانیوں کا عقیدہ غلط ہے اور قرآن کے مطابق یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ ان کا رفع، مسلمانوں والا رفع یہاں پہ 33 عیسوی میں ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. سرزمین فلسطین میں تثلیث ماننے والے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تک موجود رہے، تبلیغ کرتے رہے اور نگران رہے. مطلب جن لوگوں نے یہاں پہ آگے آ کے تثلیث قائم کی، ان لوگوں میں کب تک پہنچ؟ عیسائیوں کے پہلے گروہ کے مطابق 33 عیسوی تک، دوسرے گروہ کے مطابق 33 عیسوی تک، یہودیوں کے مطابق بھی 33 عیسوی تک، مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق بھی 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر جاتے ہیں کشمیر. تو ان کے مطابق بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر وجود 33 عیسوی ہی ہے. لہٰذا تمام مذاہب کا اقرار کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام و فلسطین میں 33 عیسوی تک موجود رہے، جبکہ شام و فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں لوگوں میں 33 عیسوی کے بعد تثلیث پھیلی. لہٰذا یہ 33 عیسوی ہی وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا توفع ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. سرزمین فلسطین تثلیث ماننے والے لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب سے غیر موجود و غیر نگران ہوئے؟ ان کے مطابق بھی 33 عیسوی کے بعد ہوئے، دوسرے گروہ کے مطابق بھی 33 عیسوی کے بعد، یہودیوں کے مطابق بھی 33 عیسوی کے بعد، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق بھی 33 عیسوی کے بعد، کیونکہ وہ ان کے مطابق وہ کشمیر چلے جاتے ہیں. تمام مذاہب کا اقرار کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام و فلسطین میں تثلیث ماننے والوں سے 33 عیسوی کے بعد غیر موجود و غیر نگران ہوئے. آگے چلتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے ترجمہ توفع بمانی وفات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بگڑنے والے لوگوں میں اپنی وفات تک موجود، تبلیغ کرتے رہے، ان کے نگران تھے اور بعد از وفات لوگ بگڑے. ترجمہ مسلمانوں کا بھی یہی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی، لیکن فرق یہ ہے مسلمانوں کا توفع 33 عیسوی میں آسمان پر اٹھا لینا اور ان کا توفع 120 عیسوی میں وفات. یہ فرق ہے ان میں. آئیے دیکھتے ہیں. شام و فلسطین کے لوگ جہاں تثلیث قائم ہوئی، مطلب شام و فلسطین کا یہ ایریا جہاں پہ تثلیث قائم ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری ملاقات رفع یا واقع صلیب ہے. مطلب عیسائی جو تثلیث کو مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ یا تو وہ وفات ہو گئی ہے، صلیب پر فوت ہو گئے ہیں، اور یا پھر ان کا رفع ہو گیا. ان دونوں باتوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا ان کی آخری ملاقات بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، جو کہ 33 عیسوی میں ہوا. اس کے بعد آپ تثلیث قائم کرنے اور تثلیث کو ماننے والوں سے نہیں ملے،
اور یقیناً تب تک ہی آپ ان میں موجود رہے، تبلیغ کرتے رہے اور نگران تھے۔ لہٰذا قرآن کے ترجمہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین کے لوگوں سے آخری ملاقات 33 عیسوی بمقام رفع کے وقت آپ کی وفات ہونی چاہیے۔ اگر وفات 33 عیسوی بمقام رفع نہیں ہوتی، مطلب اگر ترجمہ وفات ہی کرنا ہے یہاں پہ، اور وہ وفات اگر 33 عیسوی بمقام رفع نہیں ہوتی، تو مرزا صاحب کا کیا ہوا قرآن کا ترجمہ غلط، تو پھر یہ ترجمہ جو وہ کر رہے ہیں یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر وفات 33 عیسوی بمقام رفع یا صلیب ہو جاتی ہے، اور اگر یہاں پہ وفات ہو جاتی ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کشمیر ہجرت والا کشف و الہام غلط، مطلب دونوں باتوں میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے، ادھر سے کر لو یا ادھر سے کر لو۔ اب ہم نے جو 4 پوائنٹ پیچھے بیان کیے تھے، اب ہم اس پہ فردن ایک ایک پہ بحث کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، میرے 120 عیسوی توفہ تک لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو معبود نہیں بنایا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ توفہ سے پہلے تک تو میں نگران تھا اور یہ لوگ ٹھیک تھے، بعد میں لوگ بگڑے ہیں۔ تو یہ براہین احمدیہ کا ہے، مرزا قادیانی کا لکھا ہوا۔ اس میں وہ کہتے ہیں وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچائے گا، سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے، اور ایک عرصہ تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں رہی۔ ناظرین، مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے واقعے کے بعد انجیل کو ادھورا چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے، یعنی واقعہ صلیب 33 عیسوی کے بعد انجیل ادھوری رہ گئی۔ اس بات میں شک نہیں کہ انجیل کی تعلیمات 33 عیسوی تک ہے، جیسے کہ مسلمان مانتے ہیں، مگر یہ کیا بات ہوئی، ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ 120 سال زندہ رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کے بعد 87 سال وہی ہی نازل نہ ہوئی، مطلب خود اپنی باتوں میں جھوٹے پڑ رہے ہیں۔ آگے اس کے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ انجیل پر ابھی 30 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز انسان کی پرستش نے جگہ لے لی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا لیے گئے۔ مرزا صاحب کا اقرار کہ واقع صلیب 33 عیسوی کے بعد اگلے 30 سالوں یعنی 63 عیسوی تک انجیل کی ناقص تعلیم کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا گیا تھا، حالانکہ ابھی مرزا صاحب کے مطابق 57 سال بعد 120 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہونا تھی، یعنی کہ یہ بات قرآن کے اگینسٹ ہے کہ میرے توفہ سے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے توفہ کے بعد بگڑے ہیں، مطلب یہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 120 سال سے پہلے ہی لوگ بگڑ گئے تھے، مطلب قرآن کے خود ہی اگینسٹ جا رہے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ اب یا تو ان کے ترجمے کو غلط کر لیں یا پھر ان کی اس چشم معرفت کو جس کو وہ وحی سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آگے چلتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے تئیں جو ہے انہوں نے، مطلب یہ جو پولس تھا، اور اس وقت وہ پولس بھی مکفرین کی جماعت میں داخل تھا، جس نے بعد میں اپنے تئیں رسول مسیح کے لفظ سے مشہور کیا۔ اور آگے کہتے ہیں تو جب وہ صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام، تو اس نے ایک جھوٹی خواب کے ذریعے سے حواریوں میں اپنے تئیں داخل کیا اور تثلیث کا مسئلہ کھڑا، اور عیسائیوں پر سور کو جو توریت کے ضرور سے ابدی حرام تھا حلال قرار دیا۔ مطلب پولس نے کیا کیا کہ خود کو رسول بنایا اور حواریوں کو جو کہ ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی تثلیث میں شامل کر دیا۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ اقرار کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر ہجرت کے بعد پولس نے نہ صرف خود کو رسول بنا لیا بلکہ حواریوں کو بھی تثلیث میں شامل داخل کر لیا۔ پولس کی سن وفات 65 عیسوی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی 120 عیسوی ہے۔ یہ پولس جو تثلیث کو قائم کر رہا ہے وہ تو 65 عیسوی میں فوت ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطابق فوت ہو رہے ہیں 120 میں، تو لہٰذا قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس آیت کے ترجمہ کے اگینسٹ جا رہا ہے 120 عیسوی توفہ سے۔ آگے چلتے ہیں، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے تثلیث کا یہ یونانیوں سے لیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس عاجز کے آنے کا سر یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا، یعنی ان کو آسمان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری قوم و تیری امت نے اس طوفان کو برپا کیا۔
مرزا صاحب کا اقرار کہ واقعی صلیب 33 عیسوی کے بعد اگلے 30 سالوں جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، یعنی 63 عیسوی تک انجیل کی ناقص تعلیم کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا گیا تھا، جبکہ تثلیث کا قائم کرنے والا پولس بھی 65 عیسوی میں وفات پا جاتا ہے۔ تثلیث قائم ہونے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے تو آسمانوں پر اطلاق کیسے دے دی گئی؟ مطلب جب ان کا عقیدہ ہے کہ 120 عیسوی میں وفات پاتے ہیں تو وہ آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ ان کو تو زمین پہ ہونا چاہیے تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میرے پر کشفن یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ زہرناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں پھیل گئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اس کی خبر دی گئی، بلکہ اس کو 120 برس تک زندہ رکھا اور تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی، یعنی 120 عیسوی میں وفات پائی، جبکہ پولس کی سن وفات 65 عیسوی میں وفات ہوئی، جبکہ پولس نے ہی تثلیث قائم کی۔ لہٰذا اس فتنہ کے وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، نہ کہ آسمانوں پر، تو مرزا صاحب کا کشف جھوٹا ہوا نا۔ آگے چلتے ہیں، یہ اس کو سمیٹا گیا ہے پورے جو ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رفع ہے، پھر مرزا صاحب کہتے ہیں وہی ختم ہو گئی تھی 33 عیسوی میں، انجیل ناقص رہ گئی تھی اور واقعہ صلیب ہو گیا تھا، اور عیسائیوں کے دوسرے گروہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے تھے، دوسرا توفع تھا یہ۔ اور ہواری جو ہے وہ پولس کی باتوں میں آ کے انہوں نے تثلیث میں شامل ہو گئے، پولس نے 63 عیسوی میں تثلیث شامل کر دی اور پولس وفات پا جاتا ہے 65 عیسوی میں۔ تو ناظرین، قادیانیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ہو رہی ہے 120 عیسوی میں، توفع 120 عیسوی میں ہو رہا ہے، اور یہ سارے کام توفع سے پہلے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ توفع کے بعد تو نگران تھا، توفع سے پہلے تک میں ان کا نگران تھا اور یہ ٹھیک تھے۔ تو وفات پولس 65 عیسوی، مطلب 120 سے پہلے ہو رہا ہے، 63 عیسوی میں تثلیث قائم ہو رہی ہے، ہواری شامل ہو رہے ہیں 120 عیسوی سے پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جو تثلیث شامل کرتے ہیں وہ مصلوب مان لیتے ہیں کہ وہ تو وفات ہو گئی یا وہ آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس 120 سالہ وفات سے پہلے ہو رہی ہیں۔ وفات عیسیٰ سے 55 سال پہلے تثلیث کا قائم ہونا ثابت کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام، کشف اور ترجمہ بمطابق قرآن غلط ہے۔ 120 سالہ جو ترجمہ یہ کر رہے ہیں توفع کا، وہ غلط ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ترجمہ توفع بمعنی اٹھا لینا واقعہ صلیب سے پہلے حقیقت اور قرآن کے عین مطابق ہے۔ مطلب یہ جو مقام ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جتنی بھی برائیاں ساری کی ساری اس توفع کے بعد ہو رہی ہیں، اس توفع کے بعد ساری کی ساری یہ برائیاں ہو رہی ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا توفع بمعنی اٹھا لینا یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہے میرے 120 عیسوی توفع تک میں ان لوگوں میں موجود رہا کہ بعد فوت ہو جانے کے کشفی طور پر مسیح 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ اس جگہ کو یہ نہ سمجھ لے کہ مسیح بوجہ مصلوب ہونے کے فوت ہوا۔ ناظرین، آپ نے انجیل وغیرہ میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کشفن نظر آنے کا جو واقعہ ہے وہ 33 عیسوی میں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ بوجہ مصلوب فوت ہوئے، مگر بتایا جائے واقعہ صلیب کے فوراً بعد 33 عیسوی میں کب کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، جس کے بعد وہ کشفن نظر آئے تھے، اور اگر وفات ہو گئی تھی تو وہ 120 سال کیسے زندہ رہے، اور اگر کشمیر کب ہجرت کی، اور اگر 120 سال تک زندہ رہے تو 33 عیسوی میں کشفن کیسے نظر آ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں
اور اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں 87 برس عمر بسر کی تھی، تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد مطلب لوگوں کو بگڑنے کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بگڑے ہیں نہ میری زندگی میں، تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرت اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں 87 برس عمر بسر کی تھی، تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر ہجرت کر کے 87 برس وہیں قیام کرنا اور فلسطین اور شام میں پولس کا حواریوں کو تثلیث میں داخل کرنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اپنی وفات تک ان لوگوں تثلیث کو ماننے والوں میں موجود رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسیح مصلوب ہو گیا۔ کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف ظن اور شبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ہمارا بیان صحیح ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مرا، سو اس کی خبر ہم دیتے ہیں اور کہ وہ مر گیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔ اور بات جینا مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ چونکہ یہودیوں اور عام لوگوں کی نظر میں وہ صلیب پر مر چکا تھا۔ یہود اور نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب سمجھنا یا شبہ کے طور پر مصلوب سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سالہ وفات تک ان لوگوں میں نہیں رہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا تھا کہ میں ان کو تبلیغ بھی کرتا رہا، ان کا نگران بھی تھا اور ان میں موجود بھی تھا، لہٰذا یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ شام و فلسطین کے نصارہ اور کچھ حواری آپ کی غیر موجودگی میں 120 سالہ وفات سے پہلے تثلیث پر عمل پیرا ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی ان میں سے قسم کھا کر اپنے نفس کے لیے بلا اور عذاب کا وعدہ دے کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے در حقیقت یہی یقین ہے کہ سچ مچ مسیح قتل کیا گیا۔ یہ شکوک اسی وقت پیدا ہو گئے تھے۔ یہود اور نصارہ کا وفات عیسیٰ میں غیر یقین ہونا ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بگڑنے والے لوگوں میں اپنی مرزائی وفات 120 عیسوی تک موجود نہیں رہے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا، اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرا ثبوت نہ دیا، اور اگر بعض معجزات بھی دکھائے تو وہ دکھائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے۔ یہود کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ ایمان لے آئیں، یعنی واقع صلیب کے بعد 87 سال وفات تک کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، قرآن کے خلاف ہے کہ میں اپنی وفات تک ان میں موجود رہا۔ اور انجیلوں میں یہ ممکن ہے بعض دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ انجیلوں میں یہ بھی تو بار بار ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ ایسے اعتراضات کا جواب میں پہلے بطور اختصار سے دے چکا ہوں۔ اس کو آگے چلتے ہیں۔ یہ کو پورے اس جو ہم پڑھ کے ہیں اس کو سمیٹا گیا اور اس میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ رفع 33 عیسوی میں کیا ہو رہا ہے، رفع کا واقعہ ہو رہا ہے، صلیب کا واقعہ ہو رہا ہے، وہی ختم ہو رہی ہے، انجیل ناقص رہ گئی ہے، 40 دن کشفن نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 33 عیسوی میں، اور جبکہ یہ چیز پہلے بیان ہو چکی ہے، تثلیث قائم ہو رہی ہے اور پولس تثلیث شامل کرتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ سارا 65 عیسوی میں ہو رہا ہے، اور جبکہ یہاں سے قادیانیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو وفات بیان کر رہے ہیں قادیانی کہ 120 عیسوی میں وفات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے یہ سارے باتیں ہو چکی ہیں جو قرآن کے خلاف ہے۔ 33 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت اور اس کے بعد آپ کی قوم کے لوگوں کا آپ کی غیر موجودگی میں بگڑنا ثابت کرتا ہے کہ مرزا کا ترجمہ غلط ہے۔ مطلب 120 سالہ وفات سے یا توفہ سے پہلے لوگ بگڑ چکے ہیں اور یہ سارے کام ہو چکے ہیں، تو لہذا ان کا ترجمہ یہ غلط ہے کہ میں ان لوگوں میں موجود رہا، کیونکہ اگر موجود ہوتے تو یہ سارا کام نہ ہوتا، نہ تو
لوگ رفع کو مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، نہ وہ اس بات کو مانتے کہ مصلوب ہو گئے، نہ اس بات کو مانتے کہ وحی ختم ہو گئی ہے، نہ اس بات کو مانتے کہ انجیل ناقص رہ گئی ہے، اور نہ اس بات کو مانتے کہ وہ کشفاً نظر آتے رہے 40 دن، اور نہ ہی تثلیث قائم ہوتی، نہ ہی حواری جو یہاں پہ ان کے ساتھ تھے بعد میں جا کے تثلیث میں شامل ہو جاتے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اس ساری کام میں موجود نہیں ہے، لہذا قرآن کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قادیانیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات تک انہی معبود بنانے والے لوگوں میں شامل نہ تھے، بلکہ 87 سال پہلے انہیں چھوڑ کر کشمیر چلے گئے تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام، کشف اور ترجمہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس بات کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہے کہ مسلمانوں والا ترجمہ توفیٰ بمانی اٹھا لینا کیا جائے۔ ناظرین، یہ تیسرا ہے، یہ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں ہم، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ واقع صلیب کے بعد بھاگنے والے حواریوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کئی طرح کے شک ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرزائی وفات یعنی 120 عیسوی تک انہیں تبلیغ نہیں کی، قرآن کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب کا ماننا ہے کہ اس کے کارخانہ کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ عیسائی تو صلیب والا مرنا مانتے ہیں، آپ کون سے والا مانتے ہیں؟ کیونکہ تمام فرقے نصارہ کسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے رہے اور پھر قبر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور 4 انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیلوں میں اپنی 3 دن کی موت کا اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال موت ان کی ثابت ہے۔ مرزا صاحب جو موت ثابت کر رہے ہیں وہ صلیبی موت ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ نیز یہ کہ نصارہ کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن مرے رہے پھر آسمانوں پر چلے گئے، مرزا صاحب کے کشف اور الہام کے خلاف ہے۔ اور اگر کشمیر چلے گئے تھے تو یہ کہنا کہ میں نے انہیں اپنی وفات تب تبلیغ کی غلط ہے، کہ وہ تو ان میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ شک میں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 3 برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ مرزا صاحب کا اقرار کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 3 سال 33 عیسوی تک شام اور فلسطین کے بگڑنے والے لوگوں کو تبلیغ کی اور باقی 87 سال کشمیر رہے، قرآن کے ترجمہ کے خلاف ہے کہ میں نے اپنی وفات تک بگڑنے والے لوگوں کی تبلیغ کی، اپنے توفا تک۔ آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ قول ہے کہ مسیح کے منہ سے نکلا، یعنی میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا، دیکھو متی بافلاں۔ اس بات آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح قبر سے نکلنے کے بعد جلیل کی طرف گیا تھا، نہ آسمان کی طرف، اور مسیح کا یہ کلمہ اپنے جی اٹھنے کے بعد اس سے مرنے کے بعد جینا مراد نہیں ہو سکتا، چونکہ یہودی اور عام لوگوں کی نظر میں وہ صلیب پر مر چکا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور آسمان پر چڑھنے کی کوئی عینی شہادت انجیل سے نہیں، اور اگر ایسی شہادت ہوتی بھی تب بھی لائق اعتبار نہ تھی، کیونکہ انجیل نویسوں کی عادت ہے، معلوم ہوتی ہے کہ وہ بات کو بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور ایک ذرا سی بات پر حاشیے چڑھاتے ہیں، ایک پہاڑ اس کو کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی انجیل نویس کے منہ سے نکل گیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اب دوسرا انجیل نویس اس فکر میں پڑتا ہے کہ اس کو پورا خدا بنا دے، اور تیسرا تمام زمین آسمان اس کے اختیار اس کو دیتا ہے، اور چوتھا واشگاف کہہ دیتا ہے کہ وہی ہے جو کچھ ہے اور کوئی دوسرا خدا نہیں، نعوذ باللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر نادان قوم نہیں سوچتی کہ جس حالت میں صلیب دینے کے وقت ابھی تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناتمام تھی اور ابھی 10 قومیں یہود کی دوسرے ملکوں میں باقی تھی جو ان کے نام سے بھی بے خبر تھیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا سوچی کہ اپنا منصبی کام ناتمام چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ پھر تعجب کہ اسلامی کتابوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سیاہ لکھا ہے، مگر وہ تو صرف 3.5 برس اپنے ہی گاؤں میں رہ کر راہی ملک سماوا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 3 سال کی تبلیغ کے بعد آسمان پر چلے گئے یا کشمیر، مطلب چاہے وہ آسمان پر چلے گئے یا کشمیر، مگر یہ بات طے ہے کہ بگڑنے والے لوگ جو شام و فلسطین میں موجود تھے ان کو اگلے 87 سال تبلیغ نہیں کی۔ لہذا ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وفات تک بگڑنے والے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، لہذا ترجمہ 120 سالہ وفات قرآن کے خلاف ہے۔
اس لیے پولس نے یونانیوں کے تالیف قلوب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کو چھونا بھی ناجائز ہے، غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولس سے پیدا ہوئیں۔ پولس کا 33 عیسوی سے پولس کی وفات 65 عیسوی تک مذہب عیسائیت میں تثلیث پیدا کرنا ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات 120 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی، بلکہ آپ اس بات سے بے خبر تھے، قرآن کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق، ترجمہ کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام سے جب تثلیث قائم ہونے کے متعلق سوال ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو اپنی وفات تک تبلیغ کی، جبکہ مرزا کا اپنا الہام کشف عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقع صلیب کے بعد کشمیر ہجرت کر گئے، اور فلسطینی لوگوں جنہوں نے تثلیث قائم کی ان کو صرف 3 سال تک تبلیغ کی، جبکہ زندگی کے 87 سال کشمیر میں تبلیغ کی۔ لہذا ثابت ہوا کہ مرزا کا کشف، الہام اور ترجمہ 120 سالہ وفات قرآن کے خلاف ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے 33 عیسوی سے مرزا عیسیٰ علیہ السلام کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں 120 عیسوی میں وفات پائی، اور ان کو صرف 3 سال تک، مطلب 33 عیسوی تک تبلیغ کی، اور اس کے بعد یہ سارے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے اپنی وفات تک یا اپنی توفا تک 120 عیسوی تک، تو نہ تو رفع مانا جاتا کہ وہ آسمان پر چلے گئے، نہ صلیب مانی جاتی کہ صلیب ہو گئے، مصلوب ہو گئے، نہ وہی ختم ہوتی، نہ انجیل ناقص رہ جاتی، اور نہ ہی یہ تثلیث قائم ہوتی۔ لہٰذا یہ جو سارے 87 سال ہیں یہ ان کے بغیر تبلیغ کے ہیں، جو کہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ آ گیا کہ میرے 120 عیسوی توفا تک میں ان پر نگران تھا، توفا کے بعد تو اللہ ان کا نگران تھا، کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہے کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا تو میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ہی ان کے حالات سے واقف تھا، یعنی بعد وفات مجھے ان کے حالات کی کچھ خبر نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے سامنے اس کی طرف اشارہ کر کے اس پر لعنت کی، اور باقی ہواری جو بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے بھاگ گئے اور اپنے دلوں میں مسیح کی نسبت کئی طرح کے شکوک انہوں نے پیدا کر لیے، لیکن چونکہ وہ راست باز تھا اس لیے خدا نے پھر اس کے کارخانوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ واقع صلیب 33 عیسوی کے بعد حواریوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت شک میں پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنی 120 سالہ وفات تک ان لوگوں کے نگران نہ رہے تھے، لہذا ترجمہ وفات بمطابق قرآن غلط ہے۔ اگر وہ رہے ہوتے تو وہ شک و شبہات میں نہ پڑتے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام 120 سال تک ان کے نگران نہیں تھے، کیونکہ تمام فرقے نصارہ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے رہے، پھر قبر سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیلوں میں اپنی 3 دن کی موت کا اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال موت ان کی ثابت ہے، اور ما سوا ان دلائل متذکرہ کے یہود نصارہ کا بالاتفاق ان کی موت پر اجماع ہے، اور تاریخی ثبوت بتواتر ان کے مرنے پر شاہد ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی بطور پیشگوئی ان کے مرنے کی خبر دی گئی تھی۔ جس موت کا مرزا صاحب اقرار کر رہے ہیں وہ 33 عیسوی میں واقع ہو رہی ہے، مطلب جو عیسائیوں سے ثابت کر رہے ہیں، لہٰذا مرزا صاحب کے عقیدے کے خلاف ہے۔ جس موت کو وہ مان رہے ہیں وہ تو ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ نصارہ کے تمام فرقے اور انجیلوں کا 33 عیسوی پر عیسیٰ کی وفات تسلیم کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی سے اپنی مرزائی وفات 120 عیسوی تک ان لوگوں کے نگران نہ تھے، لہذا ترجمہ وفات قرآن کے خلاف ہے۔ خود مرزا قادیانی کا بھی اعتراف ہے، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کیے گئے اور صلیب بھی دیے گئے، یعنی بعض یہود کہتے ہیں پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے، اور بعض کہتے ہیں پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کیا گیا۔ اس خیال پر تمام فرقے نصارہ کے متفق ہے کہ مسیح آسمان کی طرف اٹھائے گئے، مطلب کچھ کہتے ہیں کہ صلیب سے پہلے اور کچھ بعد میں، مطلب صلیب کے بعد اور کچھ صلیب سے پہلے۔
یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قتل و صلیب کا عقیدہ ثابت کرتا ہے، قتل و صلیب کا عقیدہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے 33 عیسوی کے بعد کبھی آپ کو نہیں دیکھا اور نہ آپ کے متعلق کوئی اطلاع پائی، ورنہ وہ آپ کی زندگی کے قائل ہوتے۔ نصارہ کا اس بات پر متفق ہونا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان پر اٹھائے گئے اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ 33 عیسوی کے بعد بگڑنے والے لوگوں کے نگران نہ تھے۔ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسیح مصلوب ہو گیا، اور عیسائی اور کیا یہودی صرف ظن اور شبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا بیان صحیح ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مرا، تو ہم اس کی خبر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔ اہل کتاب کا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلیب پر شک اور ان کی وفات کے متعلق خبر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ 33 عیسوی سے 120 عیسوی تک بگڑنے والے لوگوں کے نگران نہ تھے۔ اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ در حقیقت مسیح پھانسی کی موت سے مر گیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوا، یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں، اور کسی کو ان دونوں گروہوں میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں، کہ بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مصلوب نہیں ہوا۔ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھ لیں کہ اس بارے میں بجز شک کے ان کے پاس کچھ نہیں۔ چنانچہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی ان میں سے قسم کھا کر اور اپنے نفس کے لیے بلا اور عذاب کا وعدہ دے کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے در حقیقت یقین ہے کہ سچ مچ مسیح قتل کیا گیا۔ یہ شکوک اسی وقت پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود اور نصارہ کا یہ شک وہ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو صلیب دی گئی کہ نہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ واقع صلیب 33 عیسوی کے بعد اپنی 120 سالہ وفات تک بگڑنے والے لوگوں کے نگران نہ تھے، لہٰذا آیت کے اس ترجمہ کے خلاف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ واضح ہو کہ اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے، یہ بات میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور یہ دونوں فرقے ایک مدت سے یہی گمان کرتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور کسی وقت آخری زمانہ میں پھر زمین پر نازل ہوں گے۔ اور ان دونوں فریق یعنی اہل اسلام اور مسیحیوں کے بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر جسم سے چڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے، اور پھر آخری زمانہ میں دنیا کی عدالت کے لیے زمین پر آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور خالق اور مالک وہی یسوع مسیح ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ نصارہ کا یہ گمان، یہ خیال ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں آسمان پر چلے گئے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی 120 سالہ وفات تک بگڑنے والے لوگوں کے نگران نہ تھے۔ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا، اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو کر آ جائے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن اس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کاملہ کا ایک ذرا ثبوت نہ دیا، اور اگر بعض معجزات دکھائے تو وہ بھی دکھلائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی کے بعد یہود کو زندہ ہو کر دکھاتے تو وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی 120 سالہ وفات تک ان کے نگران نہ تھے۔ ناظرین، یہ اس کو سمیٹا جا رہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ صلیب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شام و فلسطین میں 87 سالہ غیر موجودگی کے واقعات، جب وہ موجود نہیں تھے، یہ وہ واقعات ہیں اوپر، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 87 سال یہ کشمیر میں ہیں اور ان کی وفات بھی 120 عیسوی میں ہے۔ اور اس وفات سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ انجیل ناقص 40 دن کشف نظر آ رہے ہیں، توفع ہو جاتا ہے، پولس کا تثلیث شامل کرنا، حواریوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جانا ماننا، یہود و نصارہ کے ایک گروہ کا عیسیٰ کو مصلوب مان لینا، اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھنا، یہود کا اصرار کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ ان پر ایمان لیں، یہ ساری باتیں بیان کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں واضح کر رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی اس 120 سال سے پہلے یہاں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ تو کشمیر میں ہیں اور یہ سارے واقعات
اسی دوران شام و فلسطین میں ہو رہے ہیں. مطلب عیسی علیہ السلام کی یہاں پہ کوئی نگرانی نہیں. اگر ان کی نگرانی ہوتی تو انجیل ناقص نہ رہتی، پولس جو تثلیث شامل نہ کرتا، حواری تثلیث میں شامل نہ ہوتے، ان کو مصلوب نہ مانا جاتا، ان کو آسمان پر جانا نہ مانا جاتا، اور یہود بھی ان پر ایمان لے آتے. لہذا یہ جو وفات ہے جو قادیانی کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام واقع صلیب کے بعد 40 دن کشفن نظر آئے. اس کے بعد کشمیر ہجرت کر گئے اور 87 سال وہیں بسر کر کے وفات پائے. لہٰذا ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام 87 سال اپنی قوم کے بگڑنے والے لوگوں میں نگران نہ تھے، جو قرآن کے خلاف ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ناظرین وہ سارا میں نے بیان کر چکا ہوں توفع پارٹ 1 میں، جس میں نے ثابت کیا تھا کہ سارا جو بگاڑ ہے وہ اس توفع کے بعد ہو رہا ہے جو مسلمانوں کا توفع ہے. یہاں تک لوگ ٹھیک تھے اور اس کے بعد سارا کا سارا بگاڑ، یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں والا توفع ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو توفع ہے قادیانیوں کا یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ توفع تک سب کچھ ٹھیک تھا، میں تبلیغ بھی کر رہا تھا، نگران بھی تھا، موجود بھی تھا. اگر اس کو توفع مانا جائے تو اس سے پہلے یہاں پہ شام میں فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام کو موجود ہونا چاہیے اور یہ سارے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا مسلمانوں کا ترجمہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے تک سارے واقعات ٹھیک تھے، تبلیغ بھی ہو رہی تھی، نگران بھی تھے، موجود بھی تھے، اور اس کے بعد یہ سارا بگاڑ پیدا ہوا. آپ توفع پارٹ 1 دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں مزید سمجھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.